سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کا کرپشن کے حوالے سے جو رینکنگ ہے وہ اور نیچے چلی گئی، یعنی پاکستان کرپشن میں اور آگے بڑھ گیا۔ اور یہ رپورٹ اس زمانے میں سامنے آئی ہے جب کہ عمران خان کا پورا دعویٰ یا زور ہی کرپشن کو روکنے کا ہے۔ ابھی انہوں نے 2-3 دن پہلے تقریر کرتے ہوئے پھر یہی کہا کہ وہ اسی اپنے مشن پہ قائم تھے اور یہی 25 سال سے ان کا مشن تھا، مگر انٹرنیشنل لیول پہ اس مشن کی جو ریکگنیشن ہے وہ آپ کی اور ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان اس وقت 140ویں نمبر پہ کھڑا ہے کرپشن کے معاملے میں۔ اور عمران خان نے پچھلے دنوں یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں، یعنی پاکستان کے پارلیمنٹ میں ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی، یعنی جس پارلیمنٹ کے وہ وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہیں وہ موضوعات جس پہ آج ہم تھرڈ اوپینین کے روح رواں حمید بشانی صاحب سے کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ آفٹر آل ان کی کیا بے بسی ہے کہ اتنے وہ چہیتے اور لاڈلے وزیر اعظم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کر پاتا۔ بشانی صاحب ویلکم، خوش آمدید آپ کو۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ عمران خان نے سر 2-3 دن پہلے اپنی تقریر کا آغاز اس بات پہ کیا کہ میں عوام کے ساتھ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنے دی جاتی۔ اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اس سے مراد تو بالکل واضح ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈے 1 سے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایٹیکیٹس ہیں نا، ایک ہر چیز کے، ایک فورم کے، ہر عہدے کے، ہر ذمہ داری کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ وزیر اعظم والے نہیں ہیں فرام ڈے 1۔ جس طرح کا انہوں نے ایک تصادم انگیز قسم کا رویہ اپنایا ہوا ہے پہلے دن سے لے کے، پارلیمنٹ کو اگنور کیا۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ جا کے تو باہر نکل گئے تھے، یہ ساری چیزیں تو اس میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ نہ تو پارلیمنٹ کے پروسیس پہ بلیو کرتے ہیں اور نہ اس کو اس طریقے سے وہ کنسٹرکٹیولی انگیج کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اب 3 سال بعد آ کے یہ شکوہ کرنا کہ ہمیں بات نہیں کرنے دی جا رہی، یہ تو تبھی ایک بنتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ایک کوشش کی ہو۔ پہلی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو 2-3 کارروائیاں ہوئی ہیں بڑی بڑی، اس میں ایک تو جو ہے وہ 2-3 بل پاس ہوئے جن کے بارے میں اپوزیشن کی بہت ہی سخت قسم کا یہ موقف تھا کہ یہ بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونے چاہیے یا ڈیبیٹ کے بغیر پاس نہیں ہونے چاہیے، جو کہ بغیر ڈیبیٹ کے ایک مطلب ٹیکٹسز استعمال کر کے تو جس طریقے سے ان کو پاس کیا گیا۔ دوسرا، 1-2 دفعہ انہوں نے جو تقریر کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو گھیر گھور کے اور اس طریقے سے جو ہے وہ تقریر کر کے تو خود نکل گئے، تو یہ ایک طرح کا جو ہے نا یہ غیر پارلیمانی قسم کا رویہ ہوتا ہے جی۔ دنیا کی کسی بھی پارلیمنٹ میں ممبر آف پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی لے مین نہیں ہیں، وہ پورے اس پروسیس کا حصہ ہیں۔ پرائم منسٹر میں اور ان میں کوئی فرق اگر ہوتا ہے تو وہ صرف ایک ذمہ داری کے حوالے سے ہوتا ہے، بیسیکلی دونوں عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی طرف اگر آپ اس طرح کے ہتک امیز قسم کے رویے اختیار کریں، اور اسپیشلی جو ان کے رفقائے کار ہیں جنہوں نے کہ بچوں کی سی سیاست جو ہے وہ اپنائی، جس میں گالیاں دینا، غیر ضروری قسم کی ووٹنگ کرنا، جیسے یہ کوئی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کالج جو ہے اس کا کوئی ڈیبیٹ ہو رہا ہے یا اس طرح کی باتیں کرنا، تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ تو یہ نکلنا تھا کہ ان کو کوئی بات نہیں کرنے دے گا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو انہوں نے ایک سچائی کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے جو فورتھ کم آنے والے جو پالیٹیشنز ہیں ان کے لیے بھی، اور اس میں ایک بڑا ایک سبق ہے کہ دیکھیں جی پارلیمنٹس جو ہیں وہ فورم ہے ہی ڈیبیٹ کے لیے، اور پرائم منسٹر کے بغیر ڈیبیٹ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، انلیس کہ آپ کا کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے وہ اس میں کام رہ گیا ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو چلو ایک ایکسیپشن ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ وہ اپنے فیلئر کا 1 بائی 1 اعتراف کرتے جا رہے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو انگیج نہیں کر سکے، جو کہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے ایک ڈیموکریسی کی کسی بھی دنیا کے ایک پارلیمنٹ نظام کے اندر۔
لیکن بشانی صاحب اب تو وہ دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اقتدار میں نہ رہنے دیا گیا تو میں اپوزیشن کا جینا حرام کر دوں گا اور سڑکوں پہ وہ سیاست کروں گا، جو کہ اگرچہ وہ پہلے بھی دھرنوں کی سیاست کرتے رہے ہیں، لیکن اب تو ان کے پاس کوئی بیسس ہی نہیں رہی کہ دھرنوں کی سیاست کر سکیں، کیونکہ پہلے تو ان کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ 20-22 سال تو ان کو بہرحال عوام کی ایک خاص پرسنٹیج نے یا ان کے چاہنے والوں نے ان کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پر دیکھا، مگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، وہ جو آلٹرنیٹ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جس بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اینٹی کرپشن ہیں، وہی الٹا کام ثابت ہوا۔ اسپیشلی جب ٹیررزم کی بات ہو تو اب ایشو یہ بنا ہوا ہے، جو کہ محیط یوسف نے ایکسیپٹ کیا ہے، کہ افغان طالبان ہماری بات نہیں سن رہے، اور جو بلوچ انسرجنس ہیں اور جو ٹی ٹی پی ہیں وہ ہمارے بہت نقصان ہمیں کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی حال ہی میں جس کی اٹیک کا آپ نے ذکر کیا، 12 لوگ مارے گئے، دس از ایز سیریس این ایشو ایز دی اٹیک آن دا پبلک اسکول، آرمی پبلک اسکول، اور یہ اگر اس کو ابھی اب نپٹا نہ گیا تو یہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں جو ڈسکشن ہوئی، جس کی کوئی آپ کو بریفنگ نہیں ملی اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بریفنگ ہوگی، بیکاز جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے، اور میں صرف اشارہ ہی کروں گا، اس سے زیادہ میں آگے بات نہیں کروں گا، بیکاز اگین نیشنل انٹرسٹ کے اندر کبھی کبھی ہم سب ایک ہی صفحے پہ آ جاتے ہیں جہاں نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ہے نیشنل انٹرسٹ، کبھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے وہ نہیں ہے، تو یہ آپس میں لگے رہتے ہیں ہم، مگر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں اتفاق بھی ہوتا ہے۔ یہ اتفاق یہ ہے کہ ٹی ٹی پی از اے ریئل تھریٹ، اور انسرجنسی جو ہے بلوچ کی، جو بھی اس کے ریزنز ہیں جو کہ بڑے ویلڈ ریزنز ہیں، وہاں ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے، ڈس اپیرنسز ہیں، اور مظلومیت ہے، اور بہت ایشوز ہیں وہاں، ریجنل ایشوز اور ہسٹوریکل ایشوز جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور بڑے ناراضگیاں ہیں وہاں۔ اس کے باوجود جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو فورن پاس جو ہے اسپیشلی انڈیا، وہ موقع اٹھاتا ہے اور it takes advantage of it، اور لوگوں کی یہاں موقف یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے دشمن تو ہمارے ساتھ، وہ تو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان کے دشمن سے بھی ہم نے اگر مدد لینی ہے تو ہم لے لیں گے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی، اور یہ ایک دو لوگوں نے اوپنلی پبلکلی بھی، یہ بلوچ ریزسٹنس والوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو اگر شیطان آ کے بھی کہے گا کہ آپ کی امداد دے، آپ کی مدد کرتے ہیں، تب اس سے بھی لے لیں گے۔ تو مطلب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اس پہ جب ایسا رویہ ہو تو پھر فوراً انٹرونشن بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی آ جاتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں، یہ دن بدن بڑھ رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا، اور اوپر سے آپ کا جو معیشت کا حال ہے، یہ جب تک یہ رہے گا تو چائنیز انویسٹمنٹ یہاں نہیں آئے گی، کیونکہ دونوں جو ہیں ٹی ٹی پی اور بلوچ انسرجنس، یہ چائنیز انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں کیا ہوا، پھر آپ دیکھتے ہیں گوادر میں کیا ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہ بہت اہم ہے ایز اے نیشنل سیکورٹی ایشو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے کہ کیا کیا جائے۔ اب جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ کیا کیا جائے، کر تو یہ رہے ہیں نا، جہاں بھی ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی آپریشنز ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ، ہر روز آپریشنز ہو رہے ہیں، ہمیں آئی ایس پی آر کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے کہ وہاں ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا، وہاں 2 بندے مار دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ہم میڈیا میں خبریں آتی ہیں کہ ہمارے جوان وہاں 2 مر گئے، یہ ہو گیا، فلانے پوسٹ کے اوپر اٹیک ہوا، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ مگر میں سمجھ رہا ہوں جو زیر بحث ہے وہ کافی سنجیدہ قسم کی ایشوز ہے، کہ اب ٹی ٹی پی کو کیسے ختم کرنا ہے، یا کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے، یا کیسے ایروڈ کرنا ہے، یا کیسے ڈسرپٹ کرنا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ بلوچ انسرجنس کو کیسے ڈسرپٹ کرنا ہے، کیسے ایروڈ کرنا ہے، کیسے ڈیگریڈ کرنا ہے، یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں ڈائیلاگ ڈیبیٹ کے اندر کی آپس میں، یہ بڑے کلاسک ٹرمینالوجی ہے۔ تو وہ اب ایک تو یہ ہے کہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے پیچھا کریں آپ، پھر کراس کر کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے امریکنوں کے لیے ایک پرابلم تھا کہ طالبان ان کو اٹیک کر کے پاکستان میں آ جاتے تھے اور گھس بیٹھے تھے اور یہاں پناہ مل جاتی تھی، اور 20 سال یہی ہوتا رہا ان کے لیے، ان کو جنگ کیسے کرتے وہ، اگر وہ آتے پاکستان میں تو ہم نے شور ڈال دینا تھا، اور جب انہوں نے ڈرونز استعمال کرنی شروع کی بارڈر لائن ایریاز میں تو ہم شور ڈالتے تھے، سب سے بڑا شور عمران خان صاحب ڈالتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری سوورنٹی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے ایشوز رہے امریکنوں کے ساتھ،
اور امریکہ نے آج تک ہمیں معاف نہیں کیا کہ آپ نے لوگوں کو پناہ دی اور ہمیں اندر نہیں آنے دیا، اور جب اندر آنے کی کوشش کی آپ نے ہمیں روکا۔ آج آپ کے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے جو امریکہ اور آپ کا پرابلم تھا، اب طالبان اور آپ کا پرابلم بن گیا، ریورس ہو گیا۔ تو اب آپ وہی چیز سوچ رہے ہیں جو امریکہ نے اس وقت سوچی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ انٹرونشن کی جائے اور اگریسو انٹرونشن کی جائے، سرجیکل اسٹرائکس کی جائے۔ مگر سرجیکل اسٹرائکس تو دشمن کے خلاف ہوتی ہیں، طالبان حکومت تو آپ کی دشمن نہیں ہے، آپ تو ان کو انفیکٹ پراپ اپ کر رہے ہیں، آپ تو ان کے ستون بنے ہوئے ہیں، آپ تو ان کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا پرابلم بنا ہوا ہے، ایک طرف وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، دوسری طرف آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تیسری طرف وہاں لوگ بیٹھے ہوئے جو آپ کو اٹیک کر رہے ہیں۔ تو ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں کوئی سلیکٹو اسٹرائکس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور کیسے، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں۔